अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो इसी सिलसिले में आज आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब सबसे पहले रहमतल लिल आलमीन का लुग़वी मानी क्या है और इस्तिलाही मानी क्या है, ये हम जान लेते हैं। रहमत के लुग़वी मानी हमदर्दी, गमगसारी, प्यार, मोहब्बत, तरस और खबरगिरी के हैं। आलमीन अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी तमाम जहानों के हैं। इस्तिलाही मानी क्या है? इस्लामी इस्तिलाह में रहमतल लिल आलमीन के मानी तमाम जहानों के लिए रहमत हैं, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब व अजम, मशरिक़ व मग़रिब, शमाल व जनूब, गर्ज़ पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत का दामन बहुत वसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हैवानात, नबातात, जमादात, इंस व जिन और मलाइका सभी के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। ये मैंने आपके सामने इस्तिलाही मफ़हूम पढ़ा। अब व्यूअर्स, आज जो मैंने आपके सामने इसी आयत को डिस्कस करना है, तो आगे कुछ हेडिंग्स बनी हुई हैं, उन हेडिंग्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं उन हेडिंग्स के नाम बता देता हूँ आपको, तो उसके बाद नंबर वाइज हेडिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे है उम्मत के लिए रहमत, पहली हेडिंग का नाम। दूसरी हेडिंग का नाम है काफरों और मुनाफिकों के लिए रहमत। तीसरी हेडिंग का नाम है औरतों के लिए रहमत। चौथी हेडिंग का नाम है बच्चों के लिए रहमत। पांचवी हेडिंग का नाम है गुलामों के लिए हेडिंग। छठे नंबर पे जो हेडिंग है वो है यतीमों के लिए रहमत। सातवें नंबर पे जो हेडिंग है चरिंदों परिंद के लिए रहमत। आठवें नंबर पे जो हेडिंग है उसका नाम है नबातात के लिए रहमत। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है उम्मत के लिए रहमत। अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहमत का तज़किरा कुरान हकीम में इस तरह किया। अब ये कुरान करीम में आयत है, सूरत तौबा आयत नंबर 128, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हारिसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमा, ए मोमिनो, तुम्हारे पास एक रसूल आ गया है जो तुम में से ही है, तुम्हारा रंज में पड़ना इस पर बहुत गरां गुजरता है, वो तुम्हारी भलाई का बड़ा ख्वाहिशमंद है, वो मोमिनों के लिए शफकत रखने वाला और रहमत वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने आपके सामने तर्जुमा पढ़ा। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आसानी के लिए इबादत में बहुत रियायत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों और बूढ़ों का ख्याल फरमाकर नमाज मुख्तसर फरमा देते। बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त, उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ, उम्मत की तरफ से कुर्बानी देना, सारी ज़मीन मस्जिद करार दे देना, 3 दिन के लिए नमाज तरावी अदा करना और मिसवाक को फ़र्ज करार न देना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की दलीलें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ सहाबा का कर्ज अपने पास से अदा फरमा देते। सेकंड नंबर पे जो हेडिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली हेडिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, उम्मत के लिए रहमत। अब सेकंड नंबर पे है काफिरों और मुनाफिकों के लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मुसलमानों तक ही महदूद न थी, बल्कि काफिरों और मुनाफिकों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत साबित हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बद्दुआ न फरमाई, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से सताया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर आम माफ़ी का ऐलान फरमाया, हालांकि आपके दंदाने मुबारक तक शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया का इनकार करने वाली कौमें तबाह व बर्बाद हुई, किसी कौम की सूरत मसख कर दी गई, किसी पर तूफ़ान का अजाब आया और किसी की बस्ती को उलट दिया गया, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान और दीगर कफ़ार
کفار مکہ باوجود اپنی سرکشی کے دنیا میں عذاب سے محفوظ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفال آیت نمبر 33، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ہرگز عذاب نازل نہ کرے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کی میت پر ڈالنے کی ہدایت فرمائی۔ یہ ٹاپک میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے رحمت، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ٹاپک بھی ہمارا پڑھ لیا ہم نے۔ اب تھرڈ ہے عورتوں کے لیے رحمت، ٹھیک ہے۔ اسلام سے پہلے دختر کشی عام تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے عزت کا مقام دلوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دلوایا، گواہی اور خلا کا حق دیا، 2 بیٹیوں کی پرورش پر جنت میں اپنی ہمسائیگی کا وعدہ فرمایا۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ثبوت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کی بشارت اس طرح دی۔ حدیث ہے، الجنہ تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو ٹاپک پڑھا ہے اس کا نام تھا عورتوں کے لیے رحمت۔ اب چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے بچوں کے لیے رحمت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب وہ میں آپ کے سامنے ہیڈنگز پڑھ رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اب بچوں کے لیے رحمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت شفقت فرماتے۔ مسلمان بچوں کے علاوہ مشرکین اور کفار کے بچوں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نرم گوشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں کوئی چیز تقسیم ہونے کے لیے آتی تو سب سے پہلے بچوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے ہوئے بچوں کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ کہنے لگے، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے جو ٹاپک پڑھا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بھی بہت مہربانی کیا کرتے تھے، شفقت کیا کرتے تھے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے غلاموں کے لیے رحمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے غلامی کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے غلامی کا عام رواج تھا۔ غلاموں پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو ان کے حقوق دلوائے، بلکہ غلامی کو آہستہ آہستہ ختم فرمایا، غلاموں کو آزادی دلوائی۔ روزہ توڑنے پر اور قسم توڑنے پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان پر طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ مت ڈالو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی غلاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان پر طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ اچھا، اب ہے نیکسٹ ٹاپک، یتیموں کے لیے رحمت۔ یہ اب ہم 6 ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرہ کے کمزور ترین طبقہ یتیموں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کو ان کے حقوق دلوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے لیے انصاف پسند رہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا،
ترجمہ اس کا یہ ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ شہادت اور ساتھ والی انگلی ملا کر اشارہ کیا. شہادت اور ساتھ والی انگلی میں ملا کر اشارہ کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ غزوہ موتا کے موقع پر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اسماء جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو سینے سے لگایا اور رو پڑے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شاید آپ کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے. فرمایا، وہ آج شہید ہو گئے ہیں. تو یہ ان کی محبت تھی یتیموں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اگلا ہے 2 ٹاپکس میں نے آپ کے سامنے ڈسکس اور کرنے ہیں. ایک کا نام ہے چرند و پرند کے لیے رحمت، اور آخری جو میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے نباتات کے لیے رحمت. تو چرند و پرند کے لیے رحمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت انسانوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ پرندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیض یاب ہوئے. جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ رہے. جانوروں کے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو، جانوروں کو تیز چھری سے ذبح کرو. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو اور پرندوں کو لڑانے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، جانوروں اور پرندوں کو آج کل بھی لوگ شوق میں ان کی لڑائیاں کرواتے ہیں، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ بھی ایک ان کی محبت تھی جانوروں کے لیے. نباتات کے لیے رحمت، ویورز آرٹ فور ٹاپک اس میں جو لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت نباتات و جمادات کے لیے بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلدار اور سایہ دار درختوں کو بلا وجہ کاٹنے سے منع فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران فصلوں اور باغات کو جلانے سے منع فرمایا. تو یہ چند ٹاپکس میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں آج کی ویڈیو میں. تو کس آیت پہ میں نے آج بات کی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے. تو آج 12 ربیع الاول کا دن تھا، اسی وجہ سے اس حوالے سے آج یہ آپ کے سامنے میں نے ویڈیو بنائی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. تو تھینکس فار واچنگ آف دس پریزنٹیشن ویورز. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آؤں گا. خدا حافظ.